الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما وإلیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے حبیب تم فرما دو، اگر ایسا ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے عام آدمی ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے اور انہوں نے دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس کے عذاب کا خوف دلایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا ڈراتے ہیں؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہودیوں کے قول کا مطلب یہ تھا کہ ہم خدا عز و جل کو ایسے پیارے ہیں جیسے بیٹا باپ کو، کیونکہ بیٹا کتنا ہی برا ہو مگر باپ کو پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی ہم ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد اولاد نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے کو اس معنی میں خدا کا بیٹا نہ کہتے تھے۔ خود کو اعمال سے مستغنی جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اعمال سے مستغنی جاننا عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بعض اہل بیت سے محبت کے دعوے دار حضرات اور بعض جاہل فقیروں کا یہی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ کفر ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا۔ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر عذاب کیوں دیتا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم 40 دن دوزخ میں رہیں گے، یعنی بچھڑے کی پوجا کی مدت کے برابر۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم بیٹوں کی طرح اللہ عز و جل کو پیارے ہو تو تمہیں یہ سزا بھی کیوں ملے گی، یعنی اس بات کا تمہیں بھی اقرار ہے کہ گنتی کے دن تم جہنم میں رہو گے۔ تو سوچو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو یا کوئی شخص اپنے پیارے کو آگ میں جلاتا ہے؟ جب ایسا نہیں تو تمہارے دعوے کا جھوٹا اور باطل ہونا تمہاری اقرار سے ثابت ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے، وہ رسولوں کی تشریف آوری بند ہو جانے کے عرصے بعد تم پر ہمارے احکام ظاہر فرما رہے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں۔ تو بے شک تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا تشریف لا چکا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو اپنے عظیم ترین احسان کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 569 برس کی مدت کسی بھی نبی کی تشریف آوری سے خالی رہی۔ اس کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسی نعمت ہے جیسے شدید پیاس میں خوشگوار جاں بخش ٹھنڈا پانی، یا شدید گرمی تپش اور حبس میں خوشگوار بارش۔ تو ایسی انتہائی حاجت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھیجی گئی تو تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تو تمہارے پاس یہ کہنے کا موقع بھی نہیں رہا کہ ہمارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والے تشریف نہیں لائے۔
زمانے فطرت سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے کا نام زمانے فطرت ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کو صرف عقیدہ توحید کافی تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَكُمْ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء پیدا فرمایا اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور بطور خاص 3 نعمتیں یہاں بیان فرمائیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، بنی اسرائیل کو حکومت اور سلطنت سے نوازا گیا، بنی اسرائیل آزاد ہوا اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں قید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات پائی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ملوک یعنی بادشاہ سے مراد خادموں اور سواریوں کا مالک ہونا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا وہ ملک کہلایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں ملی جو کسی دوسری قوم کو نہ ملیں، جیسے منہ و سلوہ اترنا، دریا کا پھٹ جانا، پانی سے چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ۔ میلاد منانے کا ثبوت۔ اس آیت میں بیان کی گئی پہلی نعمت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری نعمت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک منانے اور اس کا ذکر کرنے کی واضح طور پر دلیل ملتی ہے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری نعمت ہے اور اسے یاد کرنے کا حکم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تو اس سے بڑھ کر نعمت ہے کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظیم رسول مبعوث فرمایا، لہذا اسے یاد کرنے کا حکم بدرجہ اولا ہوگا۔ اقتدار ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ۔ اس آیت میں بیان کی گئی دوسری نعمت سے معلوم ہوا کہ حکومت و سلطنت اور اقتدار بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلائی جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، ظلم کا خاتمہ کیا جائے اور ملک کے باشندوں کو امن و سکون کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ حکمرانوں کے لیے نصیحت آموز 4 احادیث۔ یہاں حکمرانی کرنے والوں کے لیے نصیحت آموز 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی رعایا کا حکمران بنایا ہو اور وہ خیر خواہی کے ساتھ ان کی نگہبانی کا فریضہ ادا نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو جس والی کی رعایا بنایا جائے پھر وہ والی ایسی حالت میں مرے کہ اس نے مسلمانوں کے حقوق غصب کیے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ عز و جل، میرے امت کا جو شخص بھی کسی پر والی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو بھی اس پر نرمی کر۔ حضرت ابو مریم ازدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی کام کا والی بنائے اور وہ ان کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں ان سے کنارہ کشی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت مندی، بے کسی اور غریبی میں اسے چھوڑ دے گا۔ اقتدار کے بوجھ سے اشکبار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ خلافت پر فائز ہوئے تو گھر آ کر مصلی پر بیٹھ کر رونے لگے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری گردن پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، اور جب میں نے بھوکے فقیروں، مریضوں، مظلوم قیدیوں، مسافروں، بوڑھوں، بچوں اور عیال داروں، الغرض پوری سلطنت کے مصیبت زدوں کی خبر گیری کے بارے میں غور کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا رب عز و جل قیامت کے دن ان کے بارے میں مجھ سے باز پرس فرمائے گا، تو مجھے اس بات سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے ان کے بارے میں جواب نہ بن پڑے۔ بس اس بھاری ذمہ داری اور اس کے بارے میں باز پرس کی فکر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ترجمہ کنز العرفان. موسیٰ نے فرمایا اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھرو کہ تم نقصان اٹھاتے ہوئے پلٹو گے. یا قوم اے میری قوم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ. اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مسکن یعنی رہائش گاہ تھی. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سکونت سے زمینوں کو بھی شرف حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے. کلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر پہنچے وہ جگہ مقدس ہے اور آپ علیہ السلام کے اولاد کی میراث ہے. یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام اس میں داخل ہے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. ترجمہ کنز العرفان. قوم نے کہا اے موسیٰ اس سرزمین میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، تو اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم شہر میں داخل ہوں گے. ان فیہا قوما جبارین. بے شک تو اس میں تو بڑے زبردست لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخلے کا حکم دیا تو قوم نے بزدلی کا مظاہرہ شروع کر دیا. اس پر آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں اسی کا بیان ہے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ترجمہ کنز العرفان. اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو. قال رجلان. دو آدمیوں نے کہا. بنی اسرائیل نے بزدلی دکھا دی تھی مگر دو حضرات کالب بن یوقنا اور یوشع بن نون رضی اللہ تعالی عنہما نے جرأت مندی کا مظاہرہ کیا. یہ دونوں حضرات ان سرداروں میں سے تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین قوم کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور انہوں نے حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جبارین کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا تھا اور دوسروں کو نہ بتایا تھا. ان دونوں حضرات نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا کہ اے لوگو شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ. اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے. تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے ہیں اور دل کمزور ہیں. ان دونوں نے جب یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور بجائے جوش میں آنے کے الٹا انہیں کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے چاہا کہ ان پر پتھر برسا دیں. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ترجمہ کنز العرفان. پھر قوم نے کہا اے موسیٰ بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے جب تک وہ وہاں ہیں، تو آپ اور آپ کا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. انا لن ندخلها ابدا. بے شک ہم تو وہاں ہرگز کبھی نہیں جائیں گے. بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں جانے سے صاف انکار کر دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی افضلیت. اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں سے کہیں افضل ہیں، کیونکہ ان حضرات نے کسی سخت موقع پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور ایسا روکھا جواب نہ دیا، بلکہ اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا. جیسے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی تمام نبیوں کے صحابہ کے سردار ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی جانثاری کے بارے میں جاننے کے لیے یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں. جنگ بدر کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ فرمایا تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم ارشاد فرمائے تو ہم اس میں کود جائیں گے۔ انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کا خدا عز و جل جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جوش خوشی سے چمک اٹھا۔